بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے دوست احباب اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی دشمن ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو بار بار ان کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی جادوگر ان کے اوپر بار بار جادو کرتا ہے، یا کوئی حاسدین میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بار بار ان کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ تو حاسدین کے حسد سے، جادوگر کے جادو سے بچنے کے لیے اور دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے، کیا عمل کرنا چاہیے کہ دشمن کا وار نہ چلے، جادوگر کا جادو اثر نہ کرے اور حاسدین جو ہے وہ کوئی شرارت نہ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، جادو سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ بہت آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اجازت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ اجازت لے لیں، اجازت کے بعد آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز کسی جادوگر کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کسی دشمن کا وار آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور حاسدین کا کوئی شر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اجازت شرط ہے، آپ اجازت لے لیں، انشاءاللہ العزیز اجازت لے کر آپ عمل کریں اور عمل کی پابندی کریں تو کبھی بھی آپ کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، رفیق غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے اور دشمن پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین تو یہاں تک پہنچ آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فوراً عنکبوت نے، مکڑی نے جالا تن دیا اور اس کے اوپر کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے۔ دشمن غار کے اوپر پہنچا، دیکھا کہ یہاں تک پاؤں نظر آ رہے ہیں، آگے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر غار میں جاتے تو یہ جالا مکڑی کا ٹوٹ جاتا، انڈے ٹوٹتے، لیکن معلوم ہوتا ہے غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اب وہ غار ثور ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہے، وہاں پہ جانا، وہاں پہ داخل ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ جو احباب حج عمرہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے غار ثور اگر دیکھی ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے وہاں پہ تک جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر حفاظت فرمائی۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان سب کی طرف سے میرے لیے کافی ہو جا، بما شئت جیسے تو چاہتا ہے۔ اگر آدمی اپنی ذات کے لیے پڑھے تو پھر اللہم اکفنیہم بما شئت پڑھے، اور اگر اپنے پورے گھر والوں کے لیے دوسروں کی بھی نیت کرنی ہو تو پھر اللہم اکفنا ہم، نی کی جگہ پھر نا پڑھیں گے، اللہم اکفناہم بما شئت۔ اور اس کے ساتھ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دونوں دعائیں صبح و شام 7 بار آپ اجازت لے کر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز
کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی جادوگر آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکے گا، کسی جادوگر کا جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ دونوں دعائیں انتہائی آسان ہیں، ویڈیو کے آخر کے اندر آپ کو یہ دونوں دعائیں مل سکتی ہیں۔ آپ ان دونوں دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔